بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ کراچی ایک نجی ٹی وی کے حوالے سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں چوتھا 3 روزہ سندھ لٹریچر فیسٹیول روایتی انداز میں جاری ہے۔ اس موقع پر جمہوریہ جے گولا کے نام سے سیشن منعقد کیا گیا، جس کی نظامت کے فرائض سینئر صحافی مظہر عباس نے انجام دیے، جبکہ مہمان سینیٹر رضا ربانی تھے۔ اس موقع پر سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ پاکستان کے محنت کش عوام نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن جو کلائمیکس سینٹ میں دیکھا، اس سے زیادہ شرمناک حد امیز کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوچتا ہوں اگر ایوان اس قبل رہا کہ کوئی وہاں بیٹھے اور بات کر سکے۔ یہ ایک کیمرہ گیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ بوتھ کو چیک کیا جائے کہ کیمرہ تو نہیں۔ جب چیک کیا تو 4 کیمرے نکلے۔ اکتوبر میں حکومت نے 26 ترمیم پیش کی، پھر صدر نے ریفرنس جاری کیا۔ سپریم کورٹ کی رائے آرڈیننس کے برخلاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر آئینی حکمرانی ہونی چاہیے اور جس ادارے کا جو کام ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ سیاسی شخصیات کے بجائے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ ملک میں انتہا پسندی کی ایک وجہ جماعت میں تعلیمی آزادی ختم ہونا ہے۔ طلبہ یونین کے انتخابات ہونی چاہیے۔ جماعت کے نمائندوں نے طلبہ یونین کی شدید مخالفت کی۔ چاروں صوبوں کو کہا گیا کہ طلبہ یونین بحال کی جائے۔ رضا ربانی نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے سندھ میں میرے پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ میثاق جمہوریت پورے ملک کے لیے بنایا گیا تھا۔ 11 سال کے بعد بھی این ایف سی ایوارڈ نہیں لایا گیا۔ آئین کے مطابق ہر 5 سال بعد این ایف سی لانا ہے۔ پرویز مشرف کے خلاف ریاست نے کیس کیا۔ وہ عدالت نہیں آتا تو قوتیں اپنے اسے ہسپتال اور باہر لے جاتی ہیں۔ یانہو نے کہا ہے کہ سنجرانی کے مقابلے میں میرا چیئرمین کے لیے نامزد ہونا قسمت میں نہیں تھا۔ علاوہ ازیں ہنری ساجن ساریا کے اجلاس میں سیاسی رہنما سسی پلیجو نے کہا ہے کہ ہمارے 7 ووٹ رد نہیں ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی تمام صوبوں کی زنجیر ہے۔ یوسف رضا گیلانی جیت چکے ہیں۔ ہماری اتحادی جماعتوں اور پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہمارے ووٹ پورے تھے۔ پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ امیدواروں اور صورتحال میں فرق تھا۔ پریزائڈنگ آفیسر کی بدنیتی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقررہ تاریخ کو اسلام آباد پہنچ کر حکومت کو دن میں تارے دکھائیں گے۔ سپریم اپیلٹ کورٹ گلگت بلتستان نے والدین کی درخواست پر سموڈو ایکشن لیتے ہوئے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کورونا کے دوران فیس کے حوالے سے 50% اسکول انتظامیہ، 20% صوبائی گورنمنٹ اور 30% والدین ادا کریں گے۔ شکریہ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان۔ تاریخی فیصلے سے ہزاروں والدین کو درپیش معاشی مشکلات کا کسی حد تک ازالہ ممکن ہوگا۔ اب گزارش ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے، جس کے لیے ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کو ٹاسک دینا ہوگا۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز اے کیو گلوبل۔